ایاز میر صاحب، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ترجمان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے. تو کیا ہم کچھ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ بس ہم جلدی خوش ہو جاتے ہیں نا. امریکہ وہاں سے افغانستان سے نکلا تو بغلے ہم بجا رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے فتح ہوگی ہے یہ کیا ہو گیا ہے. اور انہوں نے یہی اسی انٹرویو جس کا حوالہ آپ دے رہی ہیں، ذبیح اللہ مجاہد جو ہے تقریباً پاکستان کو جھنڈی دکھا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ خود کریں. افغانستان سے امریکی نکلے ہیں تو ہمارے مسائل تو ختم نہیں ہوئے. ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں جہاں پہلے تھے. دہشت گردی کا پرابلم ہے، انتہا پسندی کا پرابلم ہے، تنگ نظری کا پرابلم ہے، جہالت کا پرابلم ہے. سارے کے سارے جو ہیں وہیں کا وہیں منبع جو ہے کھڑا ہے. ہم جب اپنے وہ جوش و خروش میں جو اوور سمپلیفائی چیزیں کر دیتے ہیں کہ ساری دہشت گردی جو پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی وہ ہندوستان کرا رہی تھی، فلانے کرا رہے تھے، موساد شاید کرا رہی تھی. جو ہمارے مخالف ہوں وہ فائدہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن بیسک پرابلمز تو اپنی جگہ اور وجود اور ان کے اپنے سورسز ہیں. ٹی ٹی پی صرف افغانستان سے آپریٹ تو تب اس نے کیا جب یہاں پہ کاروائیاں شروع ہوئیں اور ان کو مجبوراً یہاں چھوڑ کے وہاں جانا پڑا اور پناہ لی. لیکن ٹی ٹی پی کا وجود تو یہاں کا ہے، قبائلی علاقوں کا ہے. انہوں نے 2014 کے آپریشن سے پہلے تو تقریباً یہاں پہ آزاد ریاست ایک بنا دی تھی، اور مجبور ہو کے جب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں نک و نک جب ہم ہو گئے تب ہم نے آپریشن کیا اور عسکری اداروں نے شروع کیا. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہماری سیاسی قیادت تب بھی تیار نہیں تھی کہ یہ ایسا آپریشن ہو، لیکن چلیں وہ تو بات ہو گئی. ہمیں اپنے پرابلمز خود سالو کرنے پڑیں گے. یہ جو ٹی ٹی پی تو کہہ رہی ہے، جو ان کا جو امیر ہیں نور ولی محسود، جو سی این این کو مشہور انٹرویو دیا کہ ہم پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں ان کو لبریٹ کریں گے، ان کے قبضے ہمارے قبضے سے چھڑوائیں گے، یہ ان کے عزائم ہیں. تو طالبان نے کوئی مذمت تو نہیں کی اس کی، کوئی ایک لفظ بھی. چلیں طالبان کو اور کام پڑے ہوئے تھے، اب بھی وہ وہاں پہ اپنا وہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول ایڈمنسٹریشن افغانستان میں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس فیصلے سے کرنا ہوگا، اور صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے. ٹی ٹی پی ملا ہوا ہے ایک سوچ کے ساتھ جس کے جڑیں جس کا وجود پاکستان میں موجود ہے. اب میں کیا کہوں کہ کہاں سے ہے کیا ہے، لیکن مکتبہ فکر یہاں پہ ہیں جن کی سوچ وہی ہے جو طالبان کی ہے، جن کی سوچ وہی ہے جو ٹی ٹی پی کی ہے. ٹی ٹی پی یہ کہتا ہے کہ ہم بزور بازو بزور جنگ ہم یہ کریں گے، لیکن جو ان کا مطمع نظر ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو ذہن میں ان کے نقشے ہیں، جو اہداف ہیں، وہ یہ جو مکتبہ فکر جو اندرون ملک موجود ہیں. دیکھیں ڈنڈا برداروں کا لشکر ہم نے یہاں اندر پیدا کیا ہوا، یہ کسی ہندوستان نے یہاں پیدا نہیں کیے. اور ڈنڈے کے زور پہ یہ کرنا اور ڈنڈے کے زور پہ وہ کرنا، ہمیں اندرونی خلفشار تھا. اندرونی خلفشار ہوگا اور اگر کوئی دشمن ہوگا وہ ضرور فائدہ اس کا اٹھائے گا. ہم بھی کرتے ہیں، دشمن بھی ہمارے کرتے ہیں، تو وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. پر ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے اچھا ہوا حکومت ان کی ابھی تک فارم نہیں ہوئی، لیکن ذبیح اللہ مجاہد نے ہمیں ویک اپ کال دے دی ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ ہے، حکمت عملی آپ نے بنانی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کے لیے لمحہ فکر ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں خود ہی کرنا پڑے گا. کہیں بیرونی امداد مدد ہمیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو سلمان صاحب، اس پروگرام میں آپ نے سب سے پہلے یہ باور کروایا تھا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مختلف ہیں، لیکن اس انٹرویو سے آپ کو نہیں لگتا کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کے دل میں کچھ سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے، اگر وہ اس طرح سے سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہے ان کے لیے کہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ کریں، وہ نہیں روکیں گے، مسئلہ ہمارا نہیں ہے پاکستان کا ہے؟
دیکھیں مریم، یہ بات بالکل میں نے کہی تھی، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب طالبان کو غلبہ حاصل ہوا ہے، وہ تحریک طالبان پاکستان سے یہ شو کریں گے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا خیال آپ نے جس طرح ان کے انٹرویو کو لینے کی کوشش کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ ہے، تو ہمارا تو موقف 2 روز پہلے DGISPR کی پریس کانفرنس کیا تھی، اور طالبان کو اگر علاقائی فورسز سپورٹ کر رہی ہیں تو کچھ نکات کی بنیاد پہ سپورٹ کر رہی ہیں کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی یا تقریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہوگی، وہاں پر انسانی حقوق کو یقینی بنائیں گے، وہاں پر خواتین کا احترام ہوگا۔ کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر ہم TTP کو دیکھیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کو بہت حد تک پاکستان کے سیکورٹی ادارے اس کا کلا کما کر چکے ہیں، اور اب وہ صورتحال نہیں ہے جب ہر روز آنے والے دن کے اندر کوئی بڑی تخریب کاری کی یا دہشت گردی کی واقعات ہوتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس تناظر میں کی ہے کہ ہماری سرزمین، دیکھیں ہمارا تو موقف یہ تھا کہ افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اور سارے ڈانڈے وہاں پر ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ اسے سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک بات کو، ابھی تو ان کی حکومت وہاں پر فارم نہیں ہوئی، کس طالبان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بات آپ 31 اگست کے بعد کریں، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی طالبان صرف وہاں پر اپنی قوت سے وہاں پر نہیں وہ آ گئے، انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل فورسز کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے۔ آپ 15 اگست کے بعد آج کے روز تک آپ مسلسل دیکھیں کہ وہ یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کریں گے، اور DGISPR نے کیا کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اپنی سرزمین کو، دیکھیں جو بارڈر تھا، ہم نے اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کیا ہے، جڑیں کاٹی ہیں، جن کو بوتل میں قابو کیا ہے، لیکن اب ان کا امتحان شروع ہے، اور اگر افغان سرزمین وہاں پر استعمال نہیں ہوتی تو میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ بات یہ کہ TTP طالبان نے انہیں سپورٹ نہیں کیا، یہ ہندوستان انہیں سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹس نہ صرف ماضی کی اشرف غنی انتظامیہ کو دی ہے، خود امریکی ذمہ داران کو دی تھی۔ تو پھر اب طالبان کی ذمہ داری ہے نا TTP کا راستہ روکنا۔ آپ ان کی حکومت تو بن لینے دیں، بات یہ کہ ابھی آپ بیٹھ کے ایک بات مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بات یہ کہ طالبان کا اس TTP سے کوئی تعلق نہیں، اور TTP کو جڑیں کاٹنے کی پاکستان کے سیکورٹی ادارے اس کی اہلیت رکھتے ہیں، آپ ان کو امتحان میں نہ ڈالیں۔ اور بات یہ کہ افغان سرزمین اگر استعمال نہیں ہوگی تو یہ یہاں پر نہیں پنپ سکیں گے، اور یہی بات DGISPR نے 3 روز پہلے کہی ہے۔ باقی جو بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ انتہا پسندی تھی، شدت پسندی تھی، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ بات چل نکلی تو پھر یہ باغباں تک جائے گی۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ کس نے کیا؟ فنڈڈ کن کی؟ یہ دہشت گردی کی جنگ کن کی تھی؟ یہ امریکہ کی جنگ تھی۔ جہاد افغانستان تھا تو اس وقت بھی ڈالر امریکہ کے تھے، افغانستان پر حملہ تھا تب بھی ڈالر امریکہ کے تھے۔ تو بات یہ سارا کچھ کون لے کے آیا؟ دیکھیں پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور پاکستان اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتا ہے، اور یہ کہنا کہ جی وہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے لڑی تھی، اس ملک کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز بھی ہے جو فیصلے کرتی ہیں، ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، اور حکومتوں کے فیصلوں کے تابع ہوتے ہیں ادارے۔ یہاں پر کنفیوژن طاری کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ پاکستان کے سیکورٹی ادارے از خود کچھ کرتے ہیں، بنیادی فیصلے ہمیشہ حکومتیں کرتی ہیں، اور اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ادارے کرتے ہیں، اور اداروں کو اس طرح کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے بہت حد تک پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی سے، شدت پسندی سے صاف کیا ہے، پاک کیا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اب وہ بات نہیں ہوگی جو ماضی کے اندر ہوتی رہی کہ یہاں آ کے دہشت گردی کرتے تھے، کبھی کوئٹہ کے راستے سے ادھر سے دوڑ جاتے تھے، کبھی ادھر سے دوڑ جاتے تھے۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین پہ ان کو نہیں پنپنے دیں گے۔ باقی پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے ادارے بہت حد تک فعال ہیں، متحرک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند ماہ پاکستان میں دہشت گردی کا کلا کما ہوگا۔